اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم Episode 10. اولین رہروان اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقون الاولون کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت قویل، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم کو پسندیدہ قصال کے حامل، بااخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ اس کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت قطاب ادویہ، اور قباب بن ارد تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینہ بنت قلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث حجمی اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، اور ان کے بھائی حتاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار، اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف، اور نعیم بن عبداللہ بن نہام ادوی مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب قبیلے قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہل اسلام لائے ان میں سر فہرست یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود ہزلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اسدی، ان کے بھائی احمد بن جہش، بلال بن رباح حبشی، سہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر
اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے اسلام لے آئیں ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن حبشیہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، ام الفضل بنت حارث ہلالیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء۔ یہ سب سابقین و اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئیں، یہاں تک کہ مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ نماز۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام واقع معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصلاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہیں۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کا حکم کا پتہ نہیں چلتا، البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے، تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی، مکارم اخلاق پر ابھارا جاتا، جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایسے بلیغ واعظ ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے، روحیں آسودہ ہو جاتی اور اہل ایمان اس وقت کے انسانی معاشرے سے الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کرنے لگتے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک محدود رہا۔ مجموعوں اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن
اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی. مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا. بعض نے کسی وقت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھلی تھی. دوسرا مرحلہ، کھلی تبلیغ. اظہار دعوت کا پہلا حکم جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رخ کریں. اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا. پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا. بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے. میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے. دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے. اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے. نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. پیشکش رہبر ٹی وی.